قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعے پر بھی اس بات کے متعلق بیان ہوا کہ کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی نیکی کو بھی ہلکا مت سمجھو۔ اگر کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملاقات کرو، اور اسی طرح اس حدیث میں دو باتیں ذکر ہو گئی اصولی طور پر، ایک جزوی ہے اور ایک کلی ہے۔ جزوی طور پر یہی بات تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، کہ اگر کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، یہ بھی ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کو حقیر مت سمجھو۔ اور اس کے متعلق پوری تفصیل ذکر ہو گئی تھی کہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسری بات حدیث میں یہ ہے جو اصولی اور کلی طور پر ہے کہ کسی نیکی کے کام کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑو۔ یہ ایک اصول حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں بتا دیا ہے کہ وہ کام خواہ کتنا بھی معمولی ہو لیکن اس کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑو۔ اور یہ ایک عظیم الشان اصول حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا ہے۔ اس کے ذریعے حضور علیہ السلام نے شیطان کے بہکانے کی جڑ کاٹ دی۔ اور شیطان اس طور پر بہکاتا ہے کہ ہم صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں، اپنے زبان سے بھی گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی چھوٹی سی نیکی کرنے کا موقع آ جاتا ہے تو شیطان اس وقت بہکانا شروع کر دیتا ہے۔ اور شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ مومن مسلمان اس نیکی کو نہ کرے، اور وہ یہی دل و دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو صبح سے لے کر شام تک گناہ کرتا رہتا ہے اور طرح طرح گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اگر تم یہ چھوٹی سی نیکی کر لو تمہیں کیا فائدہ پہنچ جائے گا؟ تمہارا عمل نامہ تو پہلے سے بھرا ہوا ہے گناہوں سے، لہٰذا اس چھوٹی سی نیکی کو کرنے میں تکلیف مت اٹھاؤ، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہے، تمہارا اس پہ نجات بھی نہیں ہو سکتی ہے، مغفرت بھی نہیں ہو سکتی ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ تو شیطان بہکانے لگ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑو، بلکہ اس نیکی کو کر گزرو۔ اسی لیے اگر وہ نیکی تم کر لو تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہی نیکی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور تمہارے لیے ابدی نجات کا ذریعہ بن جائے، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرما دے۔ اصل میں عمل تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ یاد رکھو صبح سے لے کر شام تک ہم کتنے اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال اس میں کرتے رہتے ہیں، لیکن نیک اعمال میں سے اصل عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ نہ معلوم جو نیک عمل تمہاری نظر میں حقیر ہے اور چھوٹا عمل ہے، آپ اس کو اخلاص کے ساتھ کریں گے، ریاکاری کے بغیر اس عمل کو کرو گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا وہ چھوٹا سا عمل پسند آ جائے اور تمہارے لیے وہ ابدی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور اسی طرح ہوتا ہے، سینکڑوں واقعات ہیں ایسے احادیث میں کہ ایک چھوٹے سے عمل پر اللہ تعالیٰ نے کرنے والے کی مغفرت فرمائی ہے۔ چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہے، اس کا وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے، اس کا وہ اخلاص اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کتے کو پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق،
کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو سفر پر جا رہا تھا، اشتد علیہ العطش، سفر کے دوران اس سے پانی ختم ہو گیا ہے، اور اسی طرح اس کو پیاس نے بہت زیادہ ستایا اور بہت زیادہ اس کو پیاس لگ گئی ہے۔ فوجد بئرا، ادھر ادھر گھومنے لگا کہ کہیں پانی مل جائے، کہیں کنواں مل جائے، کہیں تالاب مل جائے، اور اسی دوران اس کو ایک کنواں مل گیا ہے۔ فنزل فیہا، لیکن کنویں کے پاس جب گیا تو وہاں پر نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، مجبوراً اس کو کنویں کے اندر اترنا پڑا۔ فشرب، اور کنویں کے اندر اس نے پانی پیا۔ ثم خرج، اور پھر کنویں سے نکل آیا۔ فیضا کلب یلہس، کہ اچانک دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہے اور اس کی زبان نکلی ہوئی ہے، یاکل الثری، اور وہ جو تر زمین ہے اس کو چاٹ رہا ہے۔ لازم بات ہے، کنویں کے پاس تری ہوتی ہے، لوگ پانی نکالتے رہتے ہیں، تو وہ تر زمین کو چاٹ رہا تھا۔ من العطش، بہت زیادہ پیاس کی وجہ سے جو گیلی مٹی تھی اس کو چاٹ رہا تھا۔ فقال الرجل، تو اس شخص نے یہ کہا، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، کہ اس کتے کو اتنی شدت سے پیاس لگی ہوئی ہے کہ جس شدت سے مجھ کو پیاس لگی ہوئی تھی، یعنی قریب تھا کہ پیاس سے میں بھی مر جاتا ہے، اسی طرح اس کتے کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے۔ فنزل البئر، اب وہاں پر نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، لیکن پھر کنویں میں اترا اور اپنا جو چمڑے کا موزہ تھا اس کو اتارا۔ فملأ خفہ ماء، اور اپنے اس موزے کو پانی سے بھرا۔ ثم امسکہ بفیہ، اور پھر اس کو اپنے دانتوں میں پکڑا اس موزے کو، اور اسی طرح حتی رقیہ، یہاں تک کہ وہ اوپر آ گیا۔ فسقل کلب، اور اس کتے کو پانی پلایا۔ حالانکہ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسی نیکی ہے جو ہم میں سے ہر کسی کو حقیر نظر آتی ہے۔ چھوڑو پر ایک کتا ہے، موذی جانور ہے، نقصان دینے والا ہے، اس کو کون پانی پلائے گا؟ اپنا موزہ اتارو اور پھر کنویں میں اترو اور اس کو پانی پلاؤ، پھر موزہ بھی آپ کا خراب ہو جائے گا۔ یہ تو نجس ہے، ناپاک جانور ہے، لیکن اس بنی اسرائیل میں سے اس شخص نے پھر بھی اس کتے کو پانی پلایا، وہ کنویں میں اترا، تکلیف اٹھائی، اپنا موزہ اتارا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدردانی فرمائی، اللہ تعالیٰ کو اس انسان کا یہ عمل بہت زیادہ پسند آیا۔ فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اتنی چھوٹی نیکی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ حالانکہ ہم میں سے ہر کسی کو یہ بہت چھوٹا عمل نظر آ رہا تھا، لیکن فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا، اخلاص کے ساتھ تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا حضور علیہ السلام سے، یا رسول اللہ، ان لنا فی البہائم اجرا، ہمارے لیے جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے بھی اجر ثواب ہے، کہ ہم جانور اور چوپایوں کے ساتھ ہمدردی کریں تو کیا ہمیں اجر ثواب ملے گا؟ فقال، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، فی کل کبد رطبۃ اجر، کہ ہر ایک جاندار میں، ہر ایک جاندار کے ساتھ ہمدردی کرنے میں آپ کے لیے اجر ہے، ہر جاندار کے ساتھ ہمدردی اور احسان کرنے میں آپ کے لیے اجر ہے۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ایک فاحشہ، کہ ایک دفعہ ایک کتا کنویں کے ارد گرد گھوم رہا تھا، قریب تھا کہ پیاس کی شدت سے وہ مر جاتا۔ اچانک بنی اسرائیل کے ایک فاحشہ عورت، ایک زانیہ اور گناہگار عورت وہاں سے گزری اور اس پر نظر پڑی، اس نے اپنا موزہ اتارا، اس موزے میں پانی لیا کنویں سے اور اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا ہے۔ تو ان واقعات کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک اصول بتا دیا ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ جب بھی تمہیں اپنی زندگی میں کسی بھی نیک عمل کے کر گزرنے کا موقع مل جائے اور دل میں نیکی کرنے کا داعیہ پیدا ہو جائے تو اس نیک عمل کو کر گزرو، اس کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑو۔
اور وجہ یہ ہے کہ عمل تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ شاید تمہاری نظر میں اور تمہارے خیال میں جو یہ عمل ہے تم اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، چھوٹا سمجھ رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس پر مغفرت فرما دے۔ یہ کسی کو کیا معلوم کہ صبح سے لے کر شام تک ہم نیک اور صالح اعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن کس کو کیا معلوم کون سا عمل قبول ہوا اور کون سا عمل قبول نہیں ہوا ہے۔ تو ہر نیک عمل کو کر گزرنا چاہیے جب بھی کوئی بھی موقع ملے۔ اور حضور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا فقال فی کل کبد رطبۃ اجر، کہ ہر ایک تر جگر رکھنے والے جاندار میں تمہارے لیے اجر ہے، یعنی ہر جاندار کے ساتھ احسان اور ہمدردی کا معاملہ کرنے میں تمہارے لیے اجر ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے وہ جانور مستثنیٰ ہے، یعنی اس میں وہ جانور داخل نہیں ہے جن کا مارنے کا حکم آیا ہے، مثلا سانپ ہو گیا، بچھو ہو گیا، تمبوڑیاں ہو گئی ہیں، دوسرے ایسے موذی جانور ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر بھی دوسرے بعض اہل علم نے یہ فرمایا ہے اور ان کے مطابق یہی حکم ہے کہ شریعت نے اگرچہ ان کے مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیاسا ہو تو اس کو پانی نہ پلایا جائے۔ مارنے کا یہ حکم نہیں ہے کہ اگر یہ جو ضرر پہنچانے والے جانور ہیں اور نقصان پہنچانے والے جانور یا حشرات ہیں، اگر یہ ان کا مارنے کا حکم آیا ہے تو مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ پیاسا ہو تو اس کو پانی نہ پلایا جائے، بلکہ مارنے کے لیے بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا جس میں کم سے کم تکلیف ہو۔ اب دیکھو حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آگ پر جلانا مطلقاً منع ہے، مطلقاً آگ پر جلانا منع ہے۔ کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی جاندار ہو، آپ اس کو آگ سے نہیں جلا سکتے، یہ مطلقاً منایا ہے۔ تو حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک جاندار کے ساتھ وہ ہمدردی کرنے میں اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان بضع و70 شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، فافضلها، اور ان شاخوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل شاخ وہ زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے تصدیق کرنا ہے، قول لا الہ الا اللہ، اس بات کا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ، مگر صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہیں۔ وَأَدْنَاهَا، اور ایمان کے ان شاخوں میں سے سب سے کم تر اور کم درجے کی جو شاخ ہے تو وہ اماطۃ الاذی عن الطریق، وہ راستے سے نقصان پہنچانے والی چیز کو ہٹانا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس حدیث میں ایمان کے شعبوں اور شاخوں کی تعداد بتائی گئی ہے، اور بعض دوسرے حدیث میں ان چیزوں کا اور ان شاخوں کا تفصیل سے ذکر ہوا ہے، اور بعض شاخوں کا اور ایمان کے جو حصے ہیں اور شاخیں ہیں تو وہ دوسرے احادیث میں ذکر ہوئے ہیں۔ اور اس حدیث میں جو ایمان کے شاخوں کا ذکر ہوا ہے کہ 70 سے کچھ اوپر ایمان کی شاخیں ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ شاخیں اور یہ چیزیں مل کر کسی ایمان و اسلام کا مکمل خوشنما مظہر بناتی ہے، کہ جس مومن مسلمان میں ایمان کی یہ تمام شاخیں مل جاتی ہیں، یہ تمام شاخیں اس میں سما جاتی ہیں اور ایمان کی یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہے تو اس کو کامل اور اکمل مومن مسلمان بنا دیتی ہے۔ جس مومن مسلمان میں ایمان کی شاخوں میں سے کوئی ایک شاخ بھی کم ہو گیا تو وہ کامل اور اکمل مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ ادنیٰ اور کمزور ایمان کا مسلمان کہلاتا ہے۔ اور اس حدیث کی جامعیت یہ ہے کہ تمام ایمانی شعبوں کی 2 قسمیں اس میں ذکر ہو گئی ہیں، اور ایمان کی جتنی بھی شاخیں ہیں تو وہ ان 2 قسموں میں شامل ہے۔ ایک قسم جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور دوسری قسم وہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق اللہ کا تعلق قول لا الہ الا اللہ میں آ گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے اور دل سے اس کا تصدیق کرنا ہے، اور کلمہ طیبہ میں یہ تمام حقوق اللہ اس میں داخل ہو گئے۔
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ دوسری جو بات ہے حقوق العباد، اماطۃ الاذی عن الطریق سے ذکر فرما دیا ہے کہ جب ایک شخص دوسروں کی تکلیف دینے والی چیز کو دور کر رہا ہے تو وہ خود اپنے سے کیسے دوسروں کو تکلیف دے سکتا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے والا ایک شخص ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے، وہ اس کو راستے سے ہٹا رہا ہے۔ جب وہ دوسروں کی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا رہا ہے تو وہ خود کیسے دوسروں کو تکلیف دے سکتا ہے؟ اس چیز میں حضور علیہ السلام نے تمام حقوق العباد کو جمع کر دیا ہے۔ تو حقوق اللہ بھی آ گئے ہیں اور حقوق العباد بھی آ گئے ہیں، لیکن حدیث کا مقصد یہ ہے۔ دوسرے حدیث میں اسی طرح آیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بار ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے راستے پر کانٹوں والی شاخ کو پایا۔ چھوٹی سی شاخ تھی، اتنی بڑی شاخ بھی نہیں ہوگی۔ راستے میں کوئی درخت نہیں پھینکتا ہے، لازمی بات ہے کوئی زمیندار ہوتا ہے، ریڑی میں کوئی گھاس لے کے جا رہا ہے، اس سے کانٹے گر جاتے ہیں یا اور اسی طرح، لیکن اس نے کانٹوں والی شاخ کو پایا۔ اس نے راستے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کانٹوں کی شاخ کو ہٹا دیا ہے، اس نیت سے کہ کسی مومن مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی فرمائی اور اس کو معاف کر دیا، حالانکہ یہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، یہ حقیر سی نیکی ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے کمتر درجے کی شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، راستے میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، راستے میں شیشہ پڑا ہے، راستے میں بلیڈ پڑا ہے، راستے میں بلغم ہے، اس کو ہٹا دو اس نیت سے کہ کسی دوسرے مومن مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ راستے سے کانٹے ہٹانے والی شاخ پر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مغفرت فرما دی ہے، کیونکہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی فرماتی، اس کی بخشش فرماتی، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اگر ہم سوچیں تو یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، اتنی بڑی نیکی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی نیکی ہے۔ راستے میں پتھر پڑا ویسے آپ پاؤں سے بھی ہٹا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند آ جائے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو اور کسی نیکی کو بھی حقیر سمجھ کر مت چھوڑو، بلکہ جب دل و دماغ میں نیکی کرنے کا ایک داعیہ پیدا ہو گیا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے، اس نیکی کو کر گزرو۔ تم جتنے بھی گناہ گار ہو رہو گناہ گار، لیکن اس نیکی کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری وہ نیکی پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس پر مغفرت فرما دے۔ تو اسی طرح یہ اماطۃ الاذی عن الطریق کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اس کا پسند آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو یہ ایمان کی شاخوں میں سے ادنا شاخ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی قدردانی فرمائی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے قریب کے بزرگان دین میں سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے، اس کی گھر والی نے کھانا پکایا اور اس کھانے میں نمک بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ جب اس نے کھانا شروع کیا تو اسے بہت زیادہ نمک محسوس ہوا کہ دیکھو یہ تو اتنا بہت زیادہ نمک ڈالا ہے۔ بس اس کے دل و دماغ میں یہ خیال آ گیا ہے کہ یہ اللہ کی بندی ہے، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دیا، اس کو معاف کر دیا ہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ حالانکہ الٹا اس نے اس کھانے کی تعریف بھی کر دی کہ بہت زبردست بنایا ہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو اس کا علم، وہ اتنے بڑے عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے، فوت ہونے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی ہے اور ایک چھوٹے سے عمل پر اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی ہے۔ اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم تمہیں تمہاری ایک نیکی پر بخشش کرتے ہیں تمہاری، اور وہ نیکی یہ ہے کہ ایک دن تمہاری بیوی سے سالن میں نمک بہت زیادہ ہو گیا تھا اور آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ اللہ کی بندی ہے، غلطی ہو کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ بس
آپ کے دل و دماغ میں یہ خیال گزرا اور آپ نے اسے معاف کر دیا خیال و خیال میں، تمہارا یہ عمل ہمیں پسند آ گیا ہے اور ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ حالانکہ کوئی نہیں کی نہیں، وہ کہہ بھی سکتا تھا، کہنے کا حق بھی ہے شوہر کو کہ وہ بیوی سے کہہ دے کہ سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، دیکھو خیال کیا کرو۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر اور عمر بھر حدیث، قرآن، تفسیر، تصوف اس کی خدمت کرتے رہے عمر بھر، اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ ہر حدیث کی سند میں ان کا ذکر آتا ہے، وعن سفیان ثوری، اتنے بہت بڑے محدث، لیکن ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمائی ہے؟ جب وہ فوت ہو گئے اور دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں دنیا سے جا رہا تھا تو میرے خیال میں یہ بات تھی کہ میں نے تو بہت زیادہ حدیث کی خدمت کی ہے اور بہت تفسیر کی خدمت کی ہے، بہت بڑا صوفی تھا اور بہت پائے کا عالم، اور میرے بہت زیادہ نیک اعمال ہیں اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے۔ میں اپنے خیال اس طرح لے کر گیا تھا دنیا سے، لیکن واقعہ اس طرح نہیں ہوا ہے، ہوا کچھ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفیان ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے بس ایک عمل پر۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ وہ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے آپ نے میری مغفرت فرما دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ ایک دن تو حدیث لکھ رہا تھا اور جیسے حدیث لکھنے کے لیے تم بیٹھے اور قلم اٹھائی اور دوات کھولی اور روشنائی میں تم نے قلم کو ڈبویا اور قلم کاپی کی طرف لے گئے ہو تو اسی دوران اچانک قلم کے نوک پر مکھی بیٹھ گئی اور تو نے لکھنا روک دیا ہے اور تیرے دل و دماغ میں یہ خیال آیا ہے کہ یہ مکھی شاید پیاسی ہے، چھوڑو یہ سیاہی کو چوس لے۔ بس آپ کے دل و دماغ میں اتنا خیال آیا اور آپ نے قلم روک دیا ہے، اس نے وہ سیاہی پی اور اس کے بعد وہ مکھی اٹھ گئی اور آپ نے حدیث لکھنا شروع کر دیا۔ بس تمہارے اس اتنے سے عمل پر ہم نے تمہاری مغفرت کر دی، تمہارا یہ عمل ہمیں پسند آ گیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اور کسی عمل کو اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہر کوئی واقف ہے، کتنی حدیث کی خدمت کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ ایک عمل پسند آ گیا ہے، حالانکہ کوئی عمل بھی نہیں ہے لیکن ہے نیکی، اس کے دل و دماغ میں خیال صرف آ گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے کہ ہم نے تمہارے اس عمل کی وجہ سے کہ تمہارا یہ عمل بغیر ریاکاری کے تھا، محض ہماری رضا کے لیے تھا اور اخلاص کے ساتھ تھا، بس ہم نے تمہاری اس پر مغفرت فرما دی۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، تو حضور علیہ السلام نے کلی طور پر ایک اصول بتا دیا ہے، ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا حضور علیہ السلام نے کہ کسی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، یعنی کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑو، اور عمل تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ شاید ہو سکتا ہے صبح سے لے کر شام تک ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی سی نیکی شاید وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس پر مغفرت فرما دے۔ اس سینکڑوں واقعات ہیں۔ ہارون رشید بادشاہ کی جو اہلیہ زبیدہ خاتون جب وہ فوت ہو گئی تھی تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ بی بی جی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ہوگی، تم نے تو بہت زیادہ نیک کام کیے ہیں اور تم نے تو حاجیوں کے لیے نہر بھی بنائی۔ تاریخ میں ایک نہر کا ذکر آتا ہے جو حاجیوں کے لیے بنائی تھی زبیدہ خاتون نے، تو اس نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرض ہوا ہے کہ ہم نے تمہاری بخشش صرف ایک عمل پر کی ہے
اور وہ نہر وغیرہ کا تذکرہ بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرض ہوا کہ وہ تو نے اپنے پیسوں سے نہیں بنائی ہے، وہ تو سرکار کے پیسوں سے بنی ہے۔ حاجیوں کے لیے اگر خدمت کی ہے تو وہ تو سرکار کے پیسوں سے کی ہے۔ اور وہ عمل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عمل یہ تھا کہ جس وقت تمہیں بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی، تمہارے سامنے کھانا حاضر کیا گیا، تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئی، جیسے آپ نے نوالا توڑا اور منہ کی طرف لے گئی تو اس وقت اذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر۔ جیسے اللہ اکبر ہو گیا تو نے نوالا واپس رکھا، سر پر دوپٹہ صحیح کیا، ہمارے نام کی تعظیم کی، تو نے ہمارے نام کی قدردانی کی، تعظیم کی، اس پر ہم نے تمہاری بخشش فرما دی۔ حالانکہ ہمیں کوئی عمل نظر نہیں آتا ہے۔ تو حدیث کا مقصد یہ ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑو۔ زندگی میں کبھی بھی نیکی کرنے کا موقع مل جائے اس کو کر گزرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری وہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرما لے اور تمہارے لیے ابدی نجات کا ذریعہ بن جائے، تمہارے لیے توبے کا ذریعہ بن جائے، تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ شاید وہ تمہارے دل و دماغ میں وہ چھوٹی سی نیکی وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جب بھی کوئی بھی نیک عمل کرنے کا موقع مل جائے تو اس کو کر گزرنا چاہیے۔